بیویوں کو اب شوہر گھور نہیں سکتے۔ جی ہاں، خاص طور پر بیویوں کے لیے پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2026 جو کہ خاص طور پر اب بیویوں کے لیے منظور کیا گیا ہے، انہیں اب تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ یہ قانون پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کیا گیا ہے۔ اب شوہر انہیں دھمکی بھی نہیں دے سکتے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا یا دوسری شادی کر لوں گا۔ مرد حضرات اب عورت کو دوسری شادی کی دھمکی بھی نہیں دے سکتے۔ اب یہ قانون بن چکا ہے۔ میں اس کو مزید وضاحت کے ساتھ آج آپ کو بتاؤں گی۔ پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون پاس کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کو ہراساں کرتا ہے، اسے مینٹلی ابیوز کرتا ہے اور اسے غلط طریقے سے بولتا ہے اور اسے شادی کی دھمکی دیتا ہے، طلاق کی دھمکی دیتا ہے، گھر سے نکالنے کے لیے اسے ہراساں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اس قانون کے مطابق 3 سال کی سزا رکھی گئی ہے۔ مزید اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گھر کے موجود بچوں، گھر کے افراد اور گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے والدین ہیں، بیوی ہے یا بچے ہیں، اگر ان کے ساتھ غلط رویہ رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی 3 سال کی سزا رکھی گئی ہے۔ گھر کی عورت جو بیوی بھی ہو سکتی ہے اور ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ اس صورت میں اگر اس کے ساتھ کوئی ہراسانی کا معاملہ گھر میں پیش آئے تو اس کے لیے وہ فیملی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے، جو کہ حالات و واقعات کی روشنی میں سزا اور جزا کا فیصلہ کرے گی۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پچھلے سال یعنی 2025 میں تقریباً 2.25 لاکھ خلا کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے گھورنے سے ہی یہ کیس بڑھ گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد جو کہ 2.25 لاکھ تھی وہ کہیں بڑھ کر 2 لاکھ، 4 لاکھ، 6 لاکھ یا 10 لاکھ تک نہ بڑھ جائے۔ اس کی بنیادی وجہ ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت کا رویہ ہے۔ اسی وجہ سے میاں بیوی اگر افہام و تفہیم سے، کمپرومائز سے آپس میں گزارا نہیں کرتے یا آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے گھورنے پہ ہی کورٹ کی دھمکی دی جائے تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ فیملی لائف کا کیا ہوگا، گھر کے حالات کس طرح کے ہوں گے۔ بیوی کو دوسری شادی کے حوالے سے دھمکانا یا طلاق کے حوالے سے دھمکانا، یہ باتیں اب کرمنل آفینس کی طرف کیوں چلی گئی ہیں؟ اس سے پہلے یورپین سوسائٹیز کے اندر تو یہ ساری چیزیں بہت پہلے سے پائی جاتی ہیں، اور یورپین جو قوانین ہیں ان قوانین کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن پاکستان کے اندر یہ سب یعنی کہ یہاں کی عوام کے لیے یہ سب نیا ہے۔ لیکن یہاں میرا جو خیال ہے کہ پریکٹیکلی اس قانون کا امپلیمنٹیشن یا اس کو انفورس کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ اگر خاوند اپنی بیوی کو دھمکاتا ہے تو وہ جب کورٹ میں جائے گی تو وہ جتنے بھی گواہ ہے کہ اپنی بات کو پروو کرنے کے لیے وہ کہاں سے لائے گی؟ کیا وہ گھر کے افراد کو اپنے خاوند کے خلاف کھڑا کرے گی، یا اپنے بچوں کو، نابالغ بچوں کو کھڑا کرے گی، یا گھر میں جو اس کے ساس سسر ہیں ان سے مدد لے گی؟ کیا وہ اپنے بچوں کو کہے گی کہ وہ عدالت میں جا کے کہیں کہ وہ اپنے باپ کے خلاف گواہی دیں، کہ وہاں جا کر وہ کہے کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے یا مجھے گھور کر دیکھا ہے یا میرے ساتھ اس نے کوئی برا سلوک کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ مزید تباہی کی طرف معاشرے کو لے کر جائے گا۔ ابھی اس قانون کو صرف فیڈرل ٹیریٹری اسلام آباد کی حد تک نافذ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کو پنجاب اور دیگر صوبوں تک بھی وسیع کیا جائے گا یا پھیلایا جائے گا۔ کیس رپورٹ ہونے کے 7 دن کے اندر اس کی ہیئرنگ ضروری ہے اور 90 دن میں اس کا فیصلہ آنا ضروری ہے۔ اس کے لیے کچھ ٹیمز بھی بنائی جائیں گی تاکہ ان کو خاص طور پر اسی کیس کے حل کے لیے مخصوص کیا جائے۔ کیس کی گواہیوں کے سلسلے میں یہاں پر کچھ ویکنس نظر آ رہی ہے، لیکن اسے سسٹم میں لانے کے لیے چیزوں کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ابھی یہ صرف اسلام آباد تک محدود ہے اور اس کے بعد اس کو اسلام آباد میں امپلیمنٹ کر کے دیکھا جائے گا کہ اگر اس طرح کے کیسز وہاں پر دائر کی جاتے ہیں، پٹیشن فائل کی جاتے ہیں، تو وہاں پر اس کا کیا اثر سامنے آتا ہے اور کیسز کتنی جلدی ہیئرنگ کے لیے آتے ہیں اور ہیئرنگ کے ساتھ ساتھ اس پر فیصلے کتنی جلدی ہوتے ہیں۔ بیوی کو گھورنا، طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی کے ساتھ ساتھ اگر بیوی کو اس کی مرضی کے بغیر گھر میں دیگر افراد کے ساتھ
رکھا جائے گا تو یہ بھی قابل سزا جرم ہوگا۔ ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2026 کا اطلاق بیوی بچوں، گھر کے بزرگ افراد، بالغ بچوں، ٹرانسجینڈرز اور گھر میں ایک ساتھ رہنے والے افراد پر ہوگا، اور گھر میں بچوں یا گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو گالی دینا، جذباتی یا نفسیاتی طور پر پریشان کرنا بھی جرم ہوگا، اور مجرموں کے خلاف 3 سال تک کی سزا، 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی عائد کیا جا سکے گا، اور جرمانہ اگر ادا نہ کر سکے تو اس پر مزید 6 مہینے کی قید ہوگی۔ گھر کے افراد کی پرائیویسی، ان کی مسلسل نگرانی، ہراسانی اور نجی زندگی میں مداخلت کرنا جرم ہوگا، اور بیوی یا گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو بھی جسمانی تکالیف پہنچانے کی دھمکی، اور بچوں یا گھر میں رہنے والے دیگر افراد کا خیال نہ رکھنا بھی قابل سزا جرم ہوگا۔ عورت، مرد یا گھر کے کسی فرد کے کردار پر جھوٹا الزام بھی تشدد تصور ہوگا۔ اس قانون کے مطابق جنسی استحصال کے ساتھ ساتھ معاشی استحصال بھی شامل ہے، یعنی معاشی طور پر خرچہ روکنا، مالی وسائل سے محروم کرنا یا کنٹرول کرنا بھی اس ایکٹ کے حساب سے جرم ہے۔ عدالت ملزم کو متاثرہ افراد سے دور رہنے یا مخصوص فاصلے پر رہنے کا حکم دے سکتی ہے۔ ملزم کو متاثرہ افراد سے ہر قسم کے رابطے سے روکا جا سکتا ہے۔ ملزم کو فون، پیغام، سوشل میڈیا یا کسی ذریعے سے رابطہ کرنے سے بھی روکا جا سکے گا، اور جو مرد حضرات اپنی وائف کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اپنے گھر کی خواتین کو مارتے ہیں، یعنی اپنی بہنوں کو بھی مارتے ہیں اور اکثر ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک یہ ریڈ الرٹ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ بھائی اب آپ لوگ سدھر جائیں۔ باہر کے ممالک میں تو یہ جو قانون ہے وہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو بڑے بزرگ وہاں جاتے تھے وہ اپنے بچوں کو وہاں باہر اپنے پاس بلانے سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر ماں باپ نے ذرا سا بھی ڈانٹا یا گھر میں کوئی میاں بیوی کی آپس میں یا بچوں کے یا گھر میں دوسرے افراد کے ساتھ کسی کی کوئی بدمزگی ہو گئی تو فوراً پولیس کو کال کر کے بلا لیا جاتا تھا، اور پولیس والے یا 911 والے یا ریسکیو والے فوراً آ جاتے تھے، اور بچے بھی ایون اپنے پیرنٹس کے خلاف یہ کہتے وہاں پر نظر آتے ہیں کہ یہ والدین ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں، ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ہم پر تشدد کرتے ہیں، تو وہ آپ اپنے بچوں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پولیس آپ کو لے جائے گی۔ تو کچھ ایسی ہی صورتحال اب پاکستان میں بھی بننے جا رہی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ پاکستان میں اس قسم کے حالات پیش آئیں، مرد حضرات یا گھر میں رہنے والے تمام افراد کو چاہیے کہ وہ اپنا بیہیویئر ایک دوسرے کے ساتھ بہتر کر لیں، کیونکہ اب اس طرح کے معاملات پر قانون بنائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان قوانین پر امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے، کیونکہ ان کیسز کے لیے علیحدہ سے کوڈ بنایا جائے گا تاکہ 7 دن کے اندر اندر ہیئرنگ سٹارٹ ہو سکے، یعنی جس دن کیس رپورٹ کیا گیا ہے اس کے 7 دن کے اندر اندر ہیئرنگ سٹارٹ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے سماجی اور خاندانی ڈھانچے کو مضبوط رکھنے کے لیے اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ ہم لوگوں میں عدم برداشت کے مادے کو ختم کریں، ایک دوسرے کا برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی بات کرنا سیکھیں، اور بغیر لڑے جھگڑے ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں، تبھی یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ریزی ہو جاتی ہے اس کو روکا جا سکے اور فیملی سسٹم بھی مضبوط ہو۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنے گھر والوں کا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔